بہت ہی مشہور خطبہ ہے اللہ کے رسول کا کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے مسلسل جو ہے وہ نقل فرمایا مومنین کی خدمت میں۔ اور یہ خطبہ جو ہے وہ میں شیخ صدوق علیہ رحمت کی سند سے، جو ان کے ہاں ایک معتبر سند ہے، کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے اس کو نقل فرمایا تھا کہ جب ماہ شعبان کے آخری دن تھے، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں لوگوں کو جو ہے وہ توجہ دلائی اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم اس بات کی طرف آگاہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو یہ جو ہے وہ محسوس کرو کہ تم جو ہے وہ ایک ایسے مہینے میں داخل ہو رہے ہو کہ جو مہینہ جو ہے وہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اور وہاں پہ خطاب فرمایا تھا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہو کہ جیسے دیگر مہینوں میں اور دیگر ایام میں کیا تم زندگی گزارتے ہو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ وہ ایام ہو افضل الایام و لیالی ہے افضل اللیالی، اس مہینے کے جو دن ہیں وہ باقی مہینوں کے دنوں سے بھی افضل ہیں، اور اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ باقی مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہیں۔ بلکہ پھر فرمایا کہ وساعتہ افضل الساعات، کہ اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، اس مہینے کی جو ساعتیں ہیں، وہ بھی باقی مہینوں کی گھڑیوں سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ اور جب ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان فرما چکے تو پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، تمہیں اللہ کی مہمان نوازی کی دعوت دی گئی ہے، اور تم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے مہمان قرار پائے ہو۔ اور پھر یہ دعوت جو ہے وہ کیسی ہے اور اللہ کے ہاں مہمان نوازی انسان کی کیسے ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ مہمان نوازی تمہاری ہو رہی ہے اور تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ انفاسکم فی تسبیح، کہ اس مہینے میں اگر تم سانس بھی لوگے تو وہ تمہاری سانسیں بھی تسبیح کا درجہ رکھیں گی۔ بلکہ ونومکم فی عبادہ، اگر اس مہینے میں تم سو گے اور تو تمہارا سونا بھی کیا ہے عبادت ہو جائے گا۔ یعنی انسان اگر غور کرے کہ انسان کا سانس لینا اور انسان کا سو جانا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کو نیند آتی ہے تو انسان سو جاتا ہے، انسان کا جو سانس لینا ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اس مہینے میں کہ وہ افعال اور وہ چیزیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں اسے بھی جو ہے وہ اللہ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا عمل جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا تھا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، کہ اس مہینے میں تم جو ہے وہ اپنے اللہ سے جو تمہارا رب ہے اس سے تم سوال کرو، اور سوال اس طرح سے کرنا کہ تمہاری نیت بھی سچی ہو، تمہارا دل بھی پاک ہو۔ وہ سوال کیا کرنا ہے اللہ سے، کیا دعا مانگنی ہے، کیونکہ اس مہینے میں تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جو تم نے دعا مانگنی ہے کہ این یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی توفیق دے کہ تم اس مہینے کے روزے رکھ سکو اور اس مہینے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ تو ہم اللہ کے رسول کے اس خطبے پہ عمل کرتے ہوئے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری کتاب کی تلاوت کر سکیں۔ اور یہاں پہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات واضح فرمائی کہ تمہیں اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ یہ ایک ایسا ٹائم آ چکا ہے، ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے کہ جس میں تمہاری حیثیت بدل چکی ہے، لہٰذا تم نے اپنی اس حیثیت کا خیال رکھنا ہے۔
اور اس میں جو مرکزی نقطہ ارشاد فرمایا جو شروع کے خطبے میں ہے کہ تمہاری دعائیں جو ہے وہ اس مہینے میں قبول ہوں گی، اور ان دعاؤں کی وجہ سے اس مہینے میں یہ کہا کہ اگر اس مہینے میں ایک انسان کی مغفرت نہیں ہو پاتی، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا پاتا، تو اسے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا جو ہے وہ بدبخت انسان ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ اس عظیم مہینے میں جو اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ شقی اور بدبخت انسان ہے۔ اس مہینے میں ہمیں جو قدم بڑھانا ہے وہ توبہ کی طرف قدم بڑھانا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین، اے نبی کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین، اے میرے بندو، یعنی آپ یہ لفظ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انسان ظاہری بات ہے گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے اوپر تو ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اے کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے بندو، تمہاری زندگی میں وہ ٹائم کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ تم یہ سوچو کہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا معاف نہیں ہوں گے۔ اور اب جب اللہ نے تمہیں ماہ رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا کر دیا اور تمہیں صحت عطا کر دی، تندرستی عطا کر دی کہ تم اس مہینے میں آ چکے ہو، تو اب اس مہینے میں تم اپنے آپ کو توبہ کی طرف بڑھاؤ، توبہ کی طرف قدم بڑھاؤ اور مغفرت کی طرف قدم بڑھاؤ۔